بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشفاق ساگر ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیاسی مناظرہ۔ فواد چودھری گرفتار ہو چکا ہے۔ پرویز لائی فواد چودھری کی گرفتاری پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جو بیان دیا، ایک تو انہوں نے پرویز لائی نے فواد چودھری کی گرفتاری کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اس سے آگے اس نے ایک خطرناک پلاننگ، ایک سازش جو ہے نا اس کو بے نقاب کر دیا ہے، راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اگلی گرفتاری کس کی ہوگی؟ عمران خان یا پھر شیخ رشید۔ زمان پارک میں کل کتنے لوگ اس وقت عمران خان کے جو اس کے کارکنان ہیں وہاں جو عمران خان کو بچانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں؟ ڈالر کی اونچی اڑان۔ چلیے فواد چودھری سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ فواد چودھری گرفتار ہوا ہے جو پاکستان کے اندر مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا کرتا تھا، جو مسجدوں کے اندر ناچنے والوں کو پہنچا کر لے جا کر وہاں مجرے کروایا کرتا تھا۔ وہ غلیظ کردار، وہ جو رسول اللہ کی گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کروانے والی ٹیم کا جو ایک خاص ممبر تھا، جو اس کا حصہ تھا، جو لبیک والے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حفاظت کرنے والے، ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلوانے والا اور خوش ہونے والا، ان کو دہشت گرد قرار دینے والا، وہ فواد چودھری ابھی صرف گرفتار ہوا ہے۔ آگے آگے دیکھیے انشاءاللہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ چودھری پرویز لائی نے فواد چودھری کی گرفتاری کو خوشائند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو عرصہ پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، وہ آپ آگے چل کر سمجھ جائیں گے۔ پرویز لائی نے ایک سازش بے نقاب کی ہے۔ کس کی سازش تھی؟ وہ پرویز الہی کی اور عمران خان، ان دونوں کی ملی بھگت کس کے خلاف تھی؟ پاکستان کے خلاف، پاکستان میں بسنے والی عوام کے خلاف، یعنی تمام لوگوں کے خلاف ان کی جو ایک منصوبہ بندی تھی پرویز لائی کے دل میں۔ پرویز لائی نے جو بیان دیا ہے اس میں بڑی خطرناک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ نون لیگ والوں کو سر جوڑ لینے چاہیے، ان کو اب اس کے اوپر توجہ سے کام کرنا چاہیے۔ پرویز لائی نے کہا کہ میں نے عمران خان وغیرہ کو یہ کہا تھا کہ مجھے 1 سال کام کر لینے دیجیے، اسمبلی نہ تڑوائیے، مجھے کام کر لینے دیجیے، 1 سال کے اندر اندر پاکستان میں آپ کو نون لیگ کے کپڑے بھی نہ ملے گے۔ یعنی کہ ان کا ٹارگٹ صرف نون لیگ ہے، یا پھر وہ لوگ جو مذہب اسلام کی بات کریں۔ ان کو کسی دوسری پارٹی سے کوئی سروکار نہیں، ان کو پتہ ہے کہ صرف نون لیگ ہی انہیں بیٹ کر سکتی ہے، اور وہی ہے جو پاکستان کو بچاتی ہے، سنبھالتی ہے۔ اس لیے ان کی فکر صرف نون لیگ ہے۔ ان کو یہ جو کویسچن پیپرز ہوتے ہیں نا، جو شیٹ دی جاتی ہے، ان وہ صرف اور صرف تمام تر سوالات جو ہے نا وہ نون لیگ ہی ہے۔ وہ نون لیگ کا صفایا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب چودھری پرویز لائی کے اس بیان میں ایسی کیا حقیقت ہے؟ وہ کس طرح سے یہ اس پر عمل کروا سکتا تھا، اس کو ممکن بنا سکتا تھا؟ اس نے کہا جی نون لیگ کے کپڑے بھی بک جاتے، سب کچھ یعنی ختم ہو جاتا۔ پچھلے ہفتے چلے جائیے، آپ دیکھیے کہ چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، KPK میں بھی PTI کی حکومت تھی۔ گندم کی پیداوار میں 7ویں نمبر کا جو ملک پاکستان، گندم اگانے والے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے 2-3 وقت کی روٹی کے لیے، آٹے کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب وہ بھولی بھالی عوام صرف شہباز شریف کو گالیاں نکال رہی تھی۔ ان کو یہ شعور ہی نہیں تھا کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء خرد و نوش یہ ان لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہے۔ عوام الناس کو اور مہنگائی کو ان لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے۔ لہٰذا لوگ صرف گالیاں نکالتے تھے شہباز شریف کو۔ ادھر پرویز لائی وہ چھپا ہوا دجالی مہرہ جو کہ PTI یعنی پاکستان تحریک اسرائیل کا بازو بنا بیٹھا ہے، ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ ادھر آٹے کی سپلائی بند کر کے خوش ہو رہا تھا، اور نون لیگ کا ووٹ بینک تباہ ہوتا جا رہا تھا۔ نون لیگ والوں کو کب سمجھ آئے گی، یہ اپنے دشمنوں کو، دوستوں کو کب پہچانیں گے؟ یہ وہ نون لیگ والے ہیں جنہوں نے اپنی بغل میں، اپنے آس پاس ایسے ایسے سانپ اور بچھو پالے ہوئے ہیں جو کہ حقیقت میں عمران خان کے ساتھی ہیں، عمران خان کے ہم مذہب ہیں، ہم منصب نہیں۔ ہم منصب اور چیز ہوتی ہے، ہم مذہب غور کیجئے گا وہ کون لوگ ہیں۔ وہی جو عمران خان کے ننہال ہیں، جو پاکستان کے اسلام کے، پاکستان کی عوام کے بھی کھلے دشمن ہیں، اور PTI جو یہ نون لیگ کے بھی کھلے دشمن ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ ہی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کو آ کر جو نا ترقی کے راستے پر چلاتی ہے۔ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب اور جو ان کے ذمہ داران ہیں حکومت کے، جو نون لیگ کے یا جو دوسرے لوگ ہیں، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کے منتیں ترلے کرنے سے یہ ملک بحرانوں سے نہیں نکلے گا۔
तकरीबन 63 साल हो गए हैं हम कर्जे पर चल रहे हैं। वो कर्ज जो चंद 1 अरब से शुरू हुआ था, जो करोड़ों से शुरू होकर अरब रुपए तक और फिर कई 100 से कई हज़ार अरब तक, आज पाकिस्तान 50,000 अरब रुपए से जायद का मकरूज है। इस तरह पाकिस्तान मईशत, जो इसकी मईशत है, ये बहाल नहीं होगी। IMF से सूद पर कर्जा ले रहे हो, मुसलमान मुल्क है, ये हमें कभी भी रास नहीं आएगा। उन लोगों से वो पैसा जो लूटा हुआ वापस निकालो। इमरान खान ने 3.5 साल में 24,000 अरब रुपए कर्ज लिए, लगाया कहाँ, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वैसे का वैसे बर्बाद हो गया इसकी हुकूमत में। पेट फाड़ कर पैसा निकालना होगा इमरान खान के सहूलतकारों का, जो उसके ऊपर, जो उसके अगले, जो उसके पिछले, जो उसके नीचे, जो उसने 2 नंबर सहाफ़ी और 2 नंबर मुला रखे हुए थे, जिनको करोड़ करोड़ रुपए महीने के देता था, वो सब पैसा वापस निकालना हो। इस फितना दजालिया के जितने भी ये मोहरे हैं, इनकी जायदादें जब्त करनी होंगी। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान में बैठे हुए शाह खर्चियाँ करने वाले हर अदारे में, हर महकमे में, और ये जो हुकूमती अरकान हैं, इन लोगों के खर्चे को कंट्रोल करना होगा। इस पाकिस्तान को तर्ज इस्लामी के ऊपर ढालना होगा, वरना पाकिस्तान बहुत मुश्किल में, भंवर में फंस चुका है। अब इसको निकालने का एक ही तरीका है, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा इन लोगों से वापस लेना होगा, वगरना कर्जे लेने से कभी भी आप इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को स्टैंड अप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला पाकिस्तान को फितना दजालिया से पाक करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।